ہماری ضروریات جو ہیں وہ ہم نے اس کی خواہشات جو ہیں نا وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دس از سم تھنگ جو میں اس سچویشن سے گزری نہیں ہوں اور میں بیٹھ کے آج یہاں پر باتیں کروں گی بڑی بڑی یا کوئی کمنٹ کروں گی, مجھے کیا پتہ ہو لوگوں کی کیا تکلیف ہوتی ہیں. یہ عورت کی خواہش بنی ہوئی ہے, یہ اس کے گھر کی وہ ضرورت نہیں تھی جو بہانہ بنا کے کہہ رہی ہے کہ میں نے 15-20 کروڑ کا گھر لینا تھا, میں نے 50 لاکھ کی گاڑی لینی تھی. آبجیکشن اکثر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہم تو پردہ کر لیں گے مردوں نے تو پھر بھی ہمیں دیکھنا ہے, تو پھر ایسے پردے کا کیا فائدہ. بالکل ایسے کہتی ہیں. اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تو برقعے والوں کو تو زیادہ دیکھتے ہیں, بلکہ نقاب والیوں کو تو زیادہ دیکھتے ہیں, تو پھر کیا فائدہ. کیونکہ معاشرے میں ٹی وی پر یہ سننے کو ملتا ہے جی مرد اپنی نگاہ نیچے کیوں نہیں رکھتا, ہم کیوں پردہ کریں. مرد یعنی کہ اپنی غیرت کیوں پیدا نہیں کرتا, وہ کیوں دیکھتا ہے. سارے امتحانات آتے ہیں, یہ میرے خیال سے ویسے بھی آتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ دعویٰ کر کے کوئی کام کرتے ہیں نا کہ یہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کرنے لگا ہوں, تو کبھی کبھی وہ ٹیسٹ وہ قربانی وہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے, اس کے آگے بھی مزید تھوڑا سا کچھ اور ٹیسٹ لکھا ہوتا ہے آپ کے لیے. ہمارے معاشرے میں دیکھیں لڑکیاں جو ہے نا وہ سمجھتی ہیں کہ یہ پیسے یعنی تھوڑے سے انکم سے کیسے گزارا چلے گا. ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو اس کی وجہ سے ان کا بہانہ مین یہی ہوتا ہے کہ جی 25-30 ہزار سے 50 ہزار سے گھر کیسے چل سکتا ہے. جس انسان کے نصیب میں جو چیز لکھی ہوئی ہے نا, وہ ایک فقیر کے پاس بھی چلا جائے نا, وہ کسی جنگل میں بھی چلا جائے, وہ کسی صحرا میں بھی چلا جائے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. آج ایک بڑے اہم موضوع کے ساتھ میں آپ کی پیش خدمت میں ہوں, حبیب الرحمن یزدانی, اور میرے ساتھ ایک گیسٹ ہیں جو بہت اسپیشل ہیں, خاص طور پہ آج کل کی صورتحال کے حوالے سے, کہ جو لوگ جن کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے لائف میں تو وہ بہت آئیڈیل بن جاتے ہیں, اور وہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بہت زیادہ آئیڈیل ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ماحول ہے, جس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ان کا گہرا تعلق ہے. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری گیسٹ ہیں محترم سارہ چودھری صاحبہ, جو CEO ہیں عمل آرگنائزیشن کی, اور لائف کوچ بھی ہیں یہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زندگی دی ہے بڑی پیاری, کیونکہ پہلے یہ سابقہ اداکارہ تھی. ہمارے معاشرے میں جس چیز کو لے کر لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں اور ان کو فالو کر کے لوگ اپنی زندگی کو چلاتے ہیں, تو آج انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ میں نہا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آپ سے کچھ باتیں کریں گے. آپ کو جی ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ خیر, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ماشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی, آپ نے وقت دیا ہے. آج بلا تمہید ہم کچھ ٹاپک جو مطلب کچھ سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس کو لے کر میڈیا پر بہت زیادہ کمپٹیشن بھی رہتا ہے, لوگ ان کے حق میں بھی آتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ بہت سخت لوگ ہیں جو ان کے خلاف بولتے ہیں, نیرو مائنڈڈ ہیں یعنی تنگ ذہن ہے جو ان کو موقع نہیں دیتے, یعنی جس طرح میڈیا پر بے حیائی ہے. اور لڑکیاں پڑھی لکھی یعنی خاندانی لوگ جو ہیں وہ بھی اب اس میں انوالو ہیں. تو میں اس حوالے سے انشاءاللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں, کہ جو سب سے بڑا مسئلہ تو وہ کہتی ہیں جی یہ کمائی کا ذریعہ ہے, عورت کے لیے رزق کا مسئلہ یہ پلیٹ فارم میڈیا ہے کہ جس کے اوپر رہ کر وہ کما سکتی ہے. تو آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ عورت کی کمائی کا ذریعہ کیا پلیٹ فارم یہ میڈیا ہی ہے؟ جزاک اللہ خیر, اتنا امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ ریز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ تاکہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ میں نے جب شوبز جوائن کیا تھا تو میرا بھی مقصد جو تھا کہیں نہ کہیں وہ یہی تھا, اور میرے خیال سے نیچرلی اس وقت دنیا میں جو بھی لوگ موجود ہیں, چاہے وہ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں, سارا جو ہمارا اس وقت فوکس ہے نا وہ آج آ کر رزق کے اوپر ہے. اور اس رزق میں بھی پھر بیسک رزق نہیں ہے, یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا جی روٹی کپڑا اور مکان, کہ 3 وقت کا کھانا مل جائے اور وہ روکھا سوکھا جیسے بھی مل جائے, بس پیٹ بھر جائے, کہ ہم کہہ سکیں بھوک مٹ گئی. کپڑا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس جسم جو ہے وہ ڈھپ جائے, نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس سردی سے بچ گئے ہیں یا ہم نے کپڑے پہنے ہوئے دیٹس اٹ, نہیں, دیٹس ناٹ انف.
مکان جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بس سر پر چھت مل گئی ہے تو ہم اس سے راضی ہو جائیں کہ چلیں سر پر چھت ہے، دھوپ گرمی سے ٹھنڈ سے بارش سے ہم بچے ہوئے ہیں، ایک کمرہ ہے 2 کمرہ ہے لیکن چھت ہے مکان ہے بس کافی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس وقت. ہم بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہیں رہتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری ضروریات جو ہیں وہ ہم نے اس کی خواہشات جو ہیں نا وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہیں. میں ابھی کسی وقت سوچ رہی ہوتی ہوں، میں کمپیریزن کر رہی ہوں، تو میں نے اپنے ایک اور انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ میرا جوائن کرنے کے جو مین مقاصد تھے ان میں کچھ چیزیں تھیں، جیسے فار ایگزامپل ایک گھر بنا کر دینا اپنے گھر والوں کو، گاڑی لے کر دینا وغیرہ وغیرہ. ہاں بالکل. کیا کروں؟ 25,000 کی نوکری کروں؟ ہو جائے گا سب اس میں. ہو جاتا میری بہن کی شادی، ہو جاتی میری بھائی کی شادی، میرے بابا کا بائی پاس کا آپریشن ہو جاتا، میری ماما کی میڈیسن کے خرچے آ جاتے. کیا ہوتا مجھے بتائیں؟ کیا رہتا ہے پھر عورت کے پاس؟ یا پھر وہ کوئی امیر سا بندہ ڈھونڈے، اس کی جوتیاں کھائیں، اس کی مار پیٹ سہیں، اس کے بچے پالیں تاکہ وہ آپ کے مہینے کا گھر کا راشن پورا کر سکے، یا پھر آپ کو بے شرموں کی دنیا میں نکلنا پڑتا ہے. تو میں شاید بے شرموں کی نکل پڑی. تو اب یہ ہے کہ میں نے پھر تھوڑا سا ویسے ہی ایک دن میں سوچنے لگی کہ اس وقت جو میرا خواب تھا کہ جو میں نے گھر بنا کر دینا ہے، تو وہ میرے جب میں سوچتی تھی کہ اچھا گھر بنا کر دینا ہے تو وہ ایک سمپل سا گھر ہوتا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2002-2003. صحیح جس میں نارملی ایک گھر ہاں جو ہوتا تھا، ایک کنال کا گھر ہوگا، باہر ایک لان سا ہوگا اور ایک اچھا ڈیسنٹ سا ایک گھر بنا ہوگا، وائٹ پینٹ ہوں گے اس میں اور کمرے ہوں گے 2-3. ہاں بالکل. اب آج کے دن جب میں فیس بک بھی ایون کھولوں اور دیکھوں تو لٹرلی وہ ویڈیوز، ظاہر سی بات ہے الگوریتم تو آپ کو دکھاتی رہتی کچھ نہ کچھ کہ کس میں آپ کا انٹرسٹ ہو جائے. تو جب میں دیکھتی ہوں تو 35 کروڑ کا گھر، 50 کروڑ کا گھر. بالکل اب وہ زمین کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ وہ 50 کروڑ کا پلاٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہیں جو ہے سونے کا پلاٹ تو نہیں بنا ہوا. زمین کی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن پرائس کس چیز کی ہے؟ وہ جو اندر انہوں نے آرائش کی، وہ جو ٹائلز لگائے ہوئے ہیں، وہ فانوس لگائے ہوئے ہیں، وہ کھڑکیاں لگائی ہوئی ہیں اور ساری چیزیں. تو ان شارٹ ہم نے اپنی ضروریات اور ان چیزوں کو اتنا زیادہ، اتنی خواہشات کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ اس میں تو بہت سارے گھر آ سکتے ہیں. 35 کروڑ میں اگر آپ ایک سادہ والا جو کالونی بنا سکتے ہیں چھوٹی. 2002 کے حساب والے جو میرے اس وقت میرا خواب تھا گھر بنانا، اس طرح کے تو کتنے ہی گھر بن جائیں شاید. یعنی کہ آپ کا بھی جس طرح صاحب کا آپ رہی ہیں اور خواب تھا آپ کا بھی، تو یہ بالکل مائنڈ تو لوگوں کا ابھی تک یہ تھاٹ یہ چل رہی ہیں. اور شاپس میں لوگ بھی جو لڑکیاں آ رہی ہیں، یعنی ان کا یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جی گھر بنانا ہے بس. حالانکہ یہ گھر کی بنانے کا یہ راستہ نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری میرے خیال سے عورت کی ہے بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو کفیل بنایا وہ مرد ہے اس کے لیے، یعنی بیٹی ہے تو اس کا والد کرے گا، اگر وہ بیوی ہے تو اس کا شوہر کرے گا. تو یہ تو یعنی اس کے اوپر یعنی یہ سوسائٹی کی میں بات کر رہی ہوں کہ جب میں نے بھی اس وقت جوائن کیا نا، تو وہ میں پہلے اس پوائنٹ کو میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ دس از سم تھنگ جو میں اس سچویشن سے گزری نہیں ہوں اور میں بیٹھ کے آج یہاں پر باتیں کروں گی بڑی بڑی یا کوئی کمنٹ کروں گی، مجھے کیا پتا ہو لوگوں کی کیا تکلیف ہوتی ہیں. تو میں اس ریلیٹیبلٹی کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے بھی یہی خواب تھے اور یہی کوشش تھی کہ اچھا یہ کرنا ہے. اور جس طرح آپ نے بالکل بات کی کہ عورت کی تو ذمہ داری نہیں ہے، لیکن سوسائٹی کے تحت مجھے یہ لگتا تھا کیونکہ میرا بھائی نہیں ہے کوئی اور، بھائی بہت چھوٹا تھا، تو مجھے لگا کہ اب بینگ دا ایلڈسٹ ڈاٹر اب یہ میری ذمہ داری، کیونکہ میں ہی بیٹا ہوں، تو مجھے گھر والوں کے سارے خواب، ساری ذمہ داریاں مجھے پوری کرنی ہیں. اب بڑی تھیں، اب کر سکتی تھیں، لیکن اس میں راستے اللہ نے دیے ہیں. ہاں بالکل، بات یہی آتی ہے کہ پہلا کویشچن تو یہ آ جاتا نا کہ کیا عورت کی ذمہ داری ہے یا نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کما کے لانا، یہ مرد کو اللہ نے حکم دیا کہ تو نے کما کے لانا. بالکل، آپ کا باپ، آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، ان لوگ کی ذمہ داری انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. پھر بھی اگر کوئی ان اوائڈیبل سچویشن ایسی آ ہی جاتی ہے، فرسٹ میں نے جیسے کہا لائک میرے فادر کام کر رہے تھے، اچھا والا سب ٹھیک کر ہے رہے تھے، الحمد للہ میرے فادر کام کر رہے تھے، اور جو میں نے پہلی بات کی کہ روٹی کپڑا اور مکان وہ چل رہا تھا. یہ سیاستدانوں کا بھی نعرہ یہی ہے نا، انہوں نے ہمیں دیا ہی یہی ہے. بالکل، لیکن مسئلہ کیا تھا، کیوں ایک راستہ چنا؟ مسئلہ یہی تھا کہ وہ خواہشات کے مطابق نہیں، یعنی میرے مطابق بڑا، جس طرح آپ آج کہہ رہی 35 کروڑ کا لینا ہے تو وہ 35 کروڑ والے کام کرنے پڑیں گے. تو ہمارا معاشرہ وہ چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے آپ کو بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. تو جب آپ اتنی ایک تو خواہشات میں اگر پڑ جائیں تب آپ کے لیے مصیبت ہوتی ہے. لیکن یعنی اس کا صاف آپ کا مطلب یہی ہے کہ یہ عورت کی خواہش بنی ہوئی ہے، یہ اس کے گھر کی وہ ضرورت نہیں تھی جو بہانہ بنا کے کہہ رہی ہے کہ میں نے 15-20 کروڑ کا گھر لینا تھا، میں نے 50 لاکھ کی گاڑی لینی تھی.
ٹھیک ہو دونوں گیا. سچویشن ہو سکتی ہیں. ایک طرف تو میں نے کہا کہ ایک تو آپ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر ایسا مت کریں. دوسرا یہ کہ اگر ان کیس آپ کے اوپر کوئی مشکل کوئی پریشانی آ بھی گئی ہے, آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ آپ کو ہی جو ہے اس پوزیشن پر آنا پڑے جہاں پر آپ کو اپنے فادر کو یا اپنے ہسبینڈ کو یا اپنے بھائی کو کسی کو بھی سپورٹ فائنینشلی کرنا پڑے, تو وہاں پر یہ ہمیں کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ جو میں نے پھر بعد میں سیکھا اتنے 15-16 سالوں میں قرآن سے جب میں جڑی ہوں, دین کو جب میں نے سمجھ کر پڑھنا شروع کیا, تو میں نے یہ چیز سمجھی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کی روح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یا حدیث میں کس چیز کو حرام کہا ہے, کس چیز کو حلال کہا ہے, کون سی چیز جائز ہے, کون سی چیز ناجائز ہے, کون سی حدود ہے جن کو ہم نے پار نہیں کرنا. سب سے پہلے تو بڑا مسئلہ ہی یہی یعنی ہے. انسان کے لیے کوئی حدیں ہیں, انسان آزاد تو نہیں ہے. بالکل بالکل. لیکن وہ یعنی شاید سود کا مسئلہ ہونا تو وہ کامنلی ہمیں پتہ ہوگا, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا شوبز کی یا عورت کے پردہ کرنے کی یا اس طرح کے محرم نامحرم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فاصلہ رکھنے کی یا کسی بھی چیز کی, ان کی ایک کامن لیول پر جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں اس وقت. ہم مسلمان کہتے ہیں خود کو, لیکن ٹو بی آنیسٹ ویسے بن نہیں رہے. بن اس لیے نہیں رہے کیونکہ ہمیں اب یہاں پر آ کر اس وقت کوئی اسکالر بیٹھ جائے عربک میں ایک پورا پیراگراف پڑھ کر چلے جائیں اور اس کا وہ کچھ بھی ترجمہ کر دیں تو ہم سر ہی ہلائیں گے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو انہوں نے عربی پڑھی تھی وہ اسی کا صحیح ترجمہ کر رہے ہیں, اور پھر جو انہوں نے عربی پڑھی تھی وہ قرآن میں سے پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ عربی پڑھ رہا ہے کہ دعائیں پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے. میرے ساتھ بھی اس وقت یہی مسئلہ تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا. مجھے یہ پتا تھا کہ جنرلی کیا کہتے ہیں اس کو ایز اے بینگ پاکستانی, یعنی جس طرح ہمارے معاشرے میں صبح روایتی قرآن لوگ کی نہیں میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ بینگ اے پاکستانی شاید ہمارا جو کلچر ہے اس میں شاید اسپیسیفک قسم کے لباس نہیں پہننا چاہیے, یا پھر اس طرح کی کوئی خاص مخصوص جو حرکت ہے. جیسے گھر میں اگر کزن وغیرہ آ گئے تو ہم اگر نانا ابو ہیں دادا ابو ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سر پہ دوپٹہ لے لینا چاہیے. لیکن یہ چیزیں ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اسلام میں کیا ہے کیا نہیں. ہم یہ اس لیے کر لیتے تھے کیونکہ یہاں بڑے بزرگ ہیں گھر میں یا پھر کلچر میں کوئی چیز موجود ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جس پر ہم کہہ سکیں کہ یہ اچھا قرآن میں یہ چیز آئی ہے یا یہ حدیث میں چیز آئی ہے, کیونکہ علم ہی نہیں تھا ہمیں. یعنی اسلام کی وجہ سے ہم پردہ نہیں کر رہے تھے, اسلام کی وجہ سے ہم اچھے اخلاق نہیں اپنا رہے تھے, دیکھا دیکھی کہ کوئی کیا کہے گا یا دادا ابو کیا کہیں گے, اس وجہ سے ہم اس پہ چل رہے تھے. بالکل. دیکھیں میرا ایک سوال ہے آپ سے یہ بھی ہے, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ جو رزق کا مسئلہ ہے آپ کے نزدیک بھی یہ ہے, یعنی آپ نے اس لائف کو گزارا ہوا ہے کہ اگر آپ اب الحمدللہ گھر میں ہی رہتی ہیں, اپنے فیملی کے ساتھ ہی رہتی ہوں گی, تو یہ جو لوگوں کا مائنڈ بن چکا ہے کہ فیس بک پہ آنا, ٹک ٹاک پہ آنا, اپنے آپ کو پیش کرنا, تو اس کے ذریعے ہم شارٹ ٹائم پیمنٹ کما سکتے ہیں. تو یہ لڑکیوں کو اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ جو میڈیا پر آ کر, یعنی کہ آپ کو تو آپ نے بھی ابھی میں نے آپ کی ایک نیوز پڑھی تھی کہ ایئر وائی کو آپ نے کوئی ان کو اپلیکیشن دی ہے کچھ, کہ میرے جو اپلیکیشن ہی اپریشیٹ کیا تھا میں نے ان کو کہ انہوں نے اس زمانے میں جب میں نے چھوڑا تو انہوں نے میرے 2 پروجیکٹ سے وہ خود سے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے چینل سے, تو آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے. وہ کس وجہ سے, لوگ تو اس پہ ڈالنا چاہتے ہیں, ایئر وائی پہ آنا چاہتے ہیں, تو آپ نے اسی وجہ سے کہ جب وہ میرا چینج کا ایک جرنی ہوا تو نیچرلی میں چاہتی تھی کہ جو ایک چیز مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے وہ درست نہیں ہے تو وہ اب کہیں بھی موجود نہ ہو. اور ریکویسٹ بھی کرتی تھی جس کو کر سکتی تھی. حالانکہ اے آر وائی کو میں نے پرسنلی کوئی ریکویسٹ نہیں بھیجی نہ کہا, لیکن آف کورس آپ نوٹس کرتے نا, آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. تو آئی ڈڈ نوٹس دیٹ کہ کچھ عرصے کے بعد وہ نہیں تھے دونوں چیزیں, باقی سب تھا, وہ 2 پروجیکٹس نہیں تھے. تو میں نے ازیوم تو یہی کیا انشاءاللہ کہ انہوں نے اسی وجہ سے اس کو انشاءاللہ ڈیلیٹ کیا. اچھا دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا پر آنا, یعنی آپ نے بھی یہی محسوس کیا نا کہ میں ایک جو جائز نہیں تھا کام اس کو ڈیلیٹ ہونے پر آپ نے شکریہ ادا کیا. لوگ کہتے ہیں جو لڑکیاں موجود ہیں میڈیا پر, ان کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ جی ہم گندی نیت سے اس کو ہم نے اپلوڈ نہیں کیا, ہم تو بس لڑکیاں سب ہوتی ہیں, میں نے کسی کو کب کہا کہ کوئی مجھے دیکھے, فوکس کرے, زوم کرے, میں تو ویسے ہی اپلوڈ کی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ کیا یہ مرد کی غلطی ہے کہ وہ دیکھتا ہے, یا پھر وہ عورت کو اس کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیونکہ معاشرے میں ٹی وی پر یہ سننے کو ملتا ہے جی مرد اپنی نگاہ نیچے کیوں نہیں رکھتا, ہم کیوں پردہ کریں, مرد یعنی کہ اپنی غیرت کیوں پیدا نہیں کرتا, وہ کیوں دیکھتا ہے. تو میڈیا پر وہ سامنے آتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو لڑکیاں میڈیا پہ ویڈیو چڑھاتی ہیں اور ان کا بہانہ یہی ہوتا ہے کہ مرد اپنی غلطی پر ہے, ہم تو ایسا کچھ نہیں کر رہی ہیں؟
جس طرح کے کپڑے پہن کے آپ, کس طرح کے پورے کپڑے ہیں؟ میں آپ کو دکھا دوں. نہیں میں نے دیکھی ہے پورے کپڑے, ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے, یہاں تک بازو ہے. اب اس کو زوم کر کے دیکھیں گے کہ میں نے اندر کیا پہنا ہوا ہے. یہ آپ کی پرابلم ہے, میری نہیں ہے. یہ آپ کی پرابلم ہے, میری نہیں ہے. Do we need to make a video? میں وہی کہہ رہی ہوں نا. چلو میں نے تو غلطی کر لی, آپ نہیں. لوگ دیکھنے کی کیوں غلطی کر رہے ہیں؟ آپ ریکمینڈ کریں گی گھر بیٹھی خواتین کو کہ آپ بھی ایسا کانٹینٹ بنائیں؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایشو ہے, آپ کو کوئی پرابلم ہے, آپ کو مار پیٹ رہے ہیں, آپ کا ہسبینڈ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا اور آپ کسی غلط راستے پہ ہیں, آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے, اس سے یہ بہت بہتر ہے. دیکھیے اچھا سوال آپ نے کیا, اور یہ اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے, یا آبجیکشن اکثر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہم تو پردہ کر لیں گے, مردوں نے تو پھر بھی ہمیں دیکھنا ہے, تو پھر ایسے پردے کا کیا فائدہ. بالکل ایسے کہتی ہیں. اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تو برقعے والوں کو تو زیادہ دیکھتے ہیں, بلکہ نقاب والیوں کو تو زیادہ دیکھتے ہیں, تو پھر کیا فائدہ. بات جو ہے نا اس میں خاص طور پر کہ مرد دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا, اس میں دو باتیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھنے کی ہیں. ایک جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, سائیکولوجیکلی سمجھنے کی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ آف کورس دین کے لحاظ سے بھی ہے. سائیکولوجیکلی آپ خود سوچیں کہ ایک خاتون جو ہے, اگر آپ ان کی مثال لے لیں, ہم مردوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, خاتون ہیں وہ, مجھے نہیں لگتا کہ وہ رک پائیں گی کہ اگر ایک خاتون کی ویڈیو ان کے سامنے آئے جس نے بہت ہی کوئی خوبصورت قسم کا لباس پہنا ہوا ہے, بہت زبردست قسم کا میک اپ کیا ہوا ہے, جیولری اس نے زبردست پہنی ہوئی ہے, اور بال بھی بہت خوبصورت بنائے ہوئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی خاتون بھی اس سے رک پائیں گی کہ وہ اسکرول کرتے کرتے رک نہ جائیں اور اس کو جی بھر کے دیکھ نہ لیں, اس کے کپڑوں کو اور ہر چیز کو. یعنی عورت بھی اس طرف اس کو متاثر ہوگی اور اپنے آپ کو فیل بھی کرے گی کہ یہ مجھ سے زیادہ ہے اور میں کم ہوں. وہ تو خیر ایک اور الگ ٹاپک ہے, لیکن جہاں تک ہم بات کریں دیکھنے کی, اگر ہم بات کریں اور پوائنٹ ریز کریں نا کہ مرد کیوں نہیں روکتا, تو ایون عورتوں کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اگر وہ دیکھیں گے تو وہ اٹریکٹ ہو جائیں گی. تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں. دیکھیں عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چیز بنائی ہے, حسین چیز بنائی ہے. مردوں کے بارے میں ٹھیک ہے, مرد بھی حسین ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کبھی بھی مردوں کی خوبصورتی عورتوں کی خوبصورتی سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ ہی اس طرح کیا اور ان کا ڈفرینس ہی اس طرح کا رکھا ہے. اور میں میرے کیونکہ بیٹے اور بیٹیاں, تو میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ پہلے اتنا میں نے محسوس نہیں کیا تھا, لیکن اب میں یہ چیز فیل کرتی ہوں کہ بچیوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے اتنے زیادہ آپشنز, کلرفل کلوتھس, ڈیزائنز, مطلب وہ ختم ہی نہیں ہوتا. اور بیچارے جو وہ لڑکے ہیں ان کے وہ 2-3 کلرز ہیں اور 2-3 قسم کے ڈریسز ہیں, اور بات ختم, کوٹ پورا سال چل جاتا ہے. بالکل. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت ایک خوبصورت چیز ویسے ہی بنائی ہے, اور اسی وجہ سے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا کہ اس کو آپ چھپا کر رکھیں, اس کو کور کریں, اس کو پردہ کریں, صرف اپنے جو اس کے محرم ہیں رشتے ان کو, اور اپنی جو ارد گرد کی خواتین ہیں ان کے درمیان وہ سجے بنے یا بغیر پردے کے رہے. تو اب سائیکولوجیکلی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ کیوں ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے فوڈ کی, کیوں جو ہے وہ برگرز اتنے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں. صرف لکھ کیوں نہیں دیا جاتا کہ بس ایک برانڈ کا نام لکھ دیا جائے کہ XYZ برگر, یہ فوڈ کی کیوں تصویر. اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے. آپ کا کوئی ذہن میں کوئی موڈ نہیں ہوتا, کوئی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ مجھے آج برگر پینا ہے یا کھانا ہے, یا مجھے کوئی آج کولڈ ڈرنک پینی ہے, یا آج مجھے پزا کھانا ہے. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کی نظر پڑے گی اور آپ کا دماغ جو آپ کو بتانا شروع کرے گا کہ تم نے آج پزا کھانا ہے, تمہیں آج برگر کھانا ہے, تمہیں آج یہ اسپیسیفک برانڈ کی کولڈ ڈرنک پینی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا امپیکٹ ہے. کیوں ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی جو ہے وہ اتنا پیسہ بنا رہی ہے, اور لوگ کیوں اتنا انویسٹ کرتے ہیں, اسپینڈ کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ پہ. سم ٹائمز آپ کا پورا بزنس شاید 1 کروڑ کا ہو, لیکن لوگ 5 کروڑ جو ہے وہ صرف ایڈورٹائزمنٹ پہ لگا دیتے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے وہ مائل ہوں گے اس کے. بالکل. تو اٹس دا سیم تھنگ. آپ ایک ہے کہ آپ لگا نہیں رہے ایک چیز, یا پھر آپ جو ہے وہ بالکل آپ کورڈ ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز ہو نا, اس کے بعد آپ ایسا کوئی جواز پیش کریں, پھر بھی شاید کچھ بندے کو سینس بنے کہ اچھا ہاں چلے ٹھیک ہے, بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ تو بالکل سر سے پیر تک ڈھپی ہوئی تھی, اور پھر بھی کسی نے غلط نیت سے آپ کو دیکھ لے, تو چلیں آپ کہہ رہی ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. ایون دو کہ میں تب بھی کہتی ہوں کہ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے نا کہ جی مرد تو پھر بھی جو ہے وہ پردے والی عورتوں کو بھی دیکھ کر اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو نیچرلی اب وہ 24 گھنٹے جب وہ اسکرین پہ اور وہ سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پہ, ہر طرف جب آبجیکٹیفائی کر کے عورت ان کو دکھائی جا رہی ہے, یعنی عورت کی ڈگنیٹی زیرو وہاں پر کی گئی ہوئی ہے, عورت کی عزت اور اس کی کوئی وہ مطلب صرف ایک وہ شو پیس بنا کے مسلسل دکھائی جا رہی ہے. تو وہ چاہے کورڈ بھی, مطلب سم ٹائمز ہوتا ہے نا, آپ پیک میں بھی چیزیں ملتی ہیں نا آپ کو, کوئی ایسے ضروری تو نہیں کہ ہر چیز ان پیک ہو, لیکن اگر ایک ایسی پیکنگ پڑی ہو جس میں آپ کو پتا ہو کہ اس کے اندر تو یہی اسپیسیفک چیزیں ہوگی, تو وہ بھی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے.
اللہ کے اب یہاں پر میں کھانا لا کے پلیٹ میں رکھ دوں یہاں پر, تو آپ کو پتہ تو ہوگا نا کہ اس کے اندر کھانا ہی ہے. تو اگر آپ کا مائنڈ, آپ کو بھوک لگی ہوئی, آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بالکل, یعنی کہ یہ بات یہاں سے واضح ہے کہ اگر ہم خود پیش ہوں گے بطور نمائش تو لوگوں نے آنا ہی آنا ہے, یعنی کہ جب آپ ظاہر کر دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا یہ جس طرح کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا نا ایک مائنڈ سیٹ ہوا پڑا ہے کہ اگر ہم اچھی دکھ نہیں رہی ہیں تو, حالانکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں تو یقین جانیں لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے بھی اس انداز سے آتی ہیں کہ تعلیم کم, اور ہمارے معاشرے میں وہ جو برائی کا ذریعہ ہے نا وہ راستہ زیادہ بن چکا ہے, اور اس کے بعد بھی کیسے سامنے آتے ہیں. جس طرح میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو میڈیا پر دیکھیں نا, لڑکیاں کہتی ہیں ہم تو صرف ولاگ بنا رہی ہیں. آپ نے آج دیکھا نا آج کل یہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک نا عجیب سی بیماری پیدا ہو چکی ہے کہ یہ تو فیملی ولاگ ہے, حالانکہ اس کے اندر وہ اپنی بیوی دکھا رہا ہے, اٹھنا بیٹھنا دکھا رہے ہیں, تو وہ 5-6 بندے فیمس ہو گئے ہیں تو لوگوں کو لگا شاید یہ ایک کمائی کا ذریعہ بھی ہے. خوش رہو تو میرا جو ہے وہ انریل لگے گا. نہیں یار تو ہی بھی ہے, وہ تو بیچاری فینسی کپڑوں میں بھی نہیں ہے. چل ٹھیک ہے آجا ٹھیک ہے محمد چلے. اور لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں, حتیٰ کہ وہ اتنے جاہل ہیں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ قرآن کا بھی مذاق اڑانے والے ہیں, دین کا مذاق اڑانے والے وہ لوگ ہیں. After a long time تھائی انڈیا تھائی کی دماغ ایسے سن پن بک من لگ دم کم تم چھم چھم ہو گیا, سن پن بک من لگ دم کم تم چھم چھم ہو گیا. تو یہ جو فیملیز جس طرح آج کل آ رہی ہیں ولاگ کرنے, ایک نہیں بہت ساری ہیں, وہ موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے, تو لڑکیاں سوچتی ہیں کہ چلو ایک ویڈیو بنا لیں. پہلی ویڈیو ان کی وہ پردے میں بھی آ جاتی ہے, دوپٹے میں بھی آ جاتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ اس معاشرے کا حصہ بن جاتی ہیں جو گندگی کا ذریعہ ہے. تو ان ولاگ بنانے والی لڑکیوں کے لیے, فیملی کے لیے, جو آج کل ماں باپ بھی نہیں روکتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں ہنسی کھیل ہی ہے تو ساری دنیا کر رہی. آپ ان کے بارے میں کیا ان کو پیغام دیں گی کہ آخر آپ کا اس شعب سے بھی تعلق رہا ہے کہ یہ اس کا نقصان ہے, دینی لحاظ سے تو ہے, ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ آج کل اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلا تو مجھے لگتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ اس چیز کا ہو سکتا ہے نا, ایک ہے جیسے آئی ول بی آنیسٹ, کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ نہیں کرتے کہ اچھا کہیں پر بیٹھے ہوئے آپ پلیٹ فارم پہ تو آپ فوراً سے بہت شریف بن جائیں یا وہ ہو جائیں کہ نہیں میں نے تو یہ چیز تو نہیں, میں تو نہیں کرتی, وہ تو نہیں کرتی. جو چیز ہو اگر میں نے کی ہو تو میں اسے کلیئرلی بولتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میرے چینل پہ بھی کچھ ولاگس پڑے ہوئے ہیں میرے, جس میں سے ایک کمراٹ ویلی کا ہم نے ٹرپ کیا تھا, لیکن وہ صرف ایک نیچر کے اوپر, ایک ٹریولنگ کے اوپر تھا, اور اس میں بھی فیسز میں نے موسٹلی زیادہ جو ہمارے ساتھ فیملی تھی یا میرے اپنی فیملی تھی ان لوگوں کے فیسز اس طرح سے نہیں شو کروائے. اور اسی طرح پھر قطر میں گئی تھی تو قطر کا تھوڑا سا میں نے ولاگ بنا کر ڈالا تھا, لیکن اپنے گھر کا یا اپنے ورکنگ اسپیس کا یا اپنی یونیورسٹی کا, اپنے کولیگس کا یا اپنی پرسنل لائف کا, آپ پہلی چیز تو یہی آتی ہے کہ فرسٹ تھنگ, اور اس میں بہت سارے ہمارے پاس کیسز آ چکے ہیں, بہت سی ہمارے پاس مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے نور بخاری جو ہیں وہ بھی پہلے موویز میں آتی تھی, پھر انہوں نے بھی حجاب سٹارٹ کیا, تو انہوں نے بھی پہلے شی واز کوائٹ ایکٹیو, پھر انہوں نے بلکہ بند کر دیا, اور مجھے اب لگتا ہے کافی عرصے سے وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہیں. ان کے ساتھ بھی انسیڈنٹ ہوا تھا کہ ان کے ویڈیو میں ان کے ہاؤس نمبر شو ہو گیا تھا, تو کوئی خاتون ان کے گھر پہنچ گئی کہ میں نے دیکھا تھا آپ کی ویڈیوز میں تو میں آپ کے گھر پہنچ گئی ہوں, وہ نمبر دیکھ کر وہاں سے ایڈریس نوٹس کر کے. تو سب سے پہلے تو آپ کو سیکیورٹی رسک اور سیکیورٹی تھریٹ کتنا ہے, اور اس میں ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا تھا, اتنا بڑا اتنا خطرناک انسیڈنٹ ہوا تھا. بیسک مسئلہ یہی ہے کہ جو اگر ہم اس ساری بات کو اس سے بھی جوڑیں جو پہلا والا تھا رسک والا پوائنٹ, کہ اگر تو کوئی رسک کی وجہ سے بھی یہ چاہ رہا ہے کہ شاید دس از دا اونلی وے, دس از دا ایزیسٹ وے, تو پہلے سب سے پہلے تو ہمیں اسپیشلی بینگ اے مسلم, اور مجھے لگتا ہے ایون اگر کوئی مسلم نہیں بھی ہے تو اس کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ایزی منی تو ہے اس میں, آپ کو شاید راتوں رات بہت پیسے تو مل جائیں گے, لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت سی چیزیں انوالوڈ ہیں. آپ کے جو ہیں وہ سیکیورٹی رسک بہت زیادہ موجود ہیں, آپ کی پرسنل لائف پرسنل نہیں رہتی, آپ کے بچے اسکرین پر ہیں, آپ کی فیملی اسکرین پر ہے, بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں, آپ نے پرائیویسی ختم کر دی. یعنی اسلام تو اتنا زیادہ پرائیویسی کو اور ان چیزوں کو اتنا زیادہ پروموٹ کرتا ہے, یہاں تک کہ میں نہیں انوالو ہو سکتی, انٹرسٹ لے سکتی کہ آپ کی لائف میں اس وقت کیا چل رہا ہے, یا آپ کو بھی اتنا الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ میری لائف میں انٹرسٹ لیں کہ میری لائف میں کیا چل رہا ہے. تو اگر میں ہی پوری اپنی جو ہے پرسنل جو بھی اسپیس ہے میری, یا جو میری زندگی ہے پرائیویٹ زندگی, اس کو میں خود ہی اٹھا کے پورے اس پہ پلیٹ فارم پہ لگا دوں گی, تو اس میں پرسنل پھر رہ کیا جائے گا, پرائیویسی کوئی بھی نہیں رہ جائے گی. بالکل, یہ تو بات آپ کی صحیح ہے, لیکن ایک مسئلہ اس میں اور بھی ہے نا, ہمارے معاشرے میں دیکھیں لڑکیاں جو ہے نا وہ سمجھتی ہیں کہ یہ پیسے یعنی تھوڑے سے انکم سے کیسے گزارا چلے گا.
ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو اس کی وجہ سے ان کا بہانہ مین یہی ہوتا ہے کہ جی 25-30 ہزار سے 50 ہزار سے گھر کیسے چل سکتا ہے. تو اگر آپ ان کو کوئی مشورہ ایڈوائز دیکھیں, اللہ نے دیا ہے تو انسان لگا بھی سکتا ہے, رزق بڑھ بھی سکتا ہے, لیکن کیا 25-30 ہزار میں 50 ہزار میں انسان کی عزت نہیں بچ سکتی ہے, یا اس کو لازمی ہے میڈیا پر آنا لڑکیوں کو؟ بالکل. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کا مقصد بار بار قرآن میں جو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ آزمائش اب کیا ہے, اور آزمائش میں جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کی صحت بھی آ سکتی ہے, کبھی کبھی آپ کے ریلیشن شپس آ سکتے ہیں, آپ کی اور چیزیں آ سکتی ہیں, لیکن مین جو ہے نا وہ آپ کا رزق ہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات اور چیز یہی ہے کہ وہ مطلب پرندے آپ دیکھیں, جانور آپ دیکھیں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا رزق دے رہا ہے جو اس نے ان کو دینا ہے, جو اس کے لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو پھر ہم انسان عقل والے ہو کے شعور رکھتے ہوئے ہمیں کیوں اس چیز پر یقین نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دے گا. اگر میرے نصیب میں کم لکھا ہوا ہے نا تو میں چاہے اس وقت چوری کر لوں, ڈاکہ ڈال لوں, بینک لوٹ لوں, کچھ بھی کر لوں, مجھے وہ کم ہی ملے گا. اور اگر مجھے زیادہ ملنا ہے نا تو میں چاہے اپنی کسی جا کے جھونپڑی میں بیٹھی رہوں نا تو مجھے وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی سونے کی کانیں لا کے دے دیں گے. لیکن یہ یقین, یہ توکل کرنا ضروری ہے. ہمیں باؤنڈریز جو ہے اسلام نے سیٹ کی ہوئی ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے. چوائس تو ہر انسان کے پاس ہے. کیا اس وقت میری جو ہے فائنینشیل سچویشن یا کنڈیشن کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ واہ الحمدللہ بہت کوئی میرا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. میں تو رینٹ پہ رہتی ہوں. اپنا گھر نہیں ہے؟ نہیں, میں رینٹ پہ رہتی ہوں. ٹھیک ہے, امی ابو کا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. ویسے وہ جو آپ تو اتنے عرصے سے ہیں, جس دور کی آپ بات کر رہی ہیں, اس دور کی جو ایکٹرز ہیں جو لگی ہوئی ہیں, انہوں نے تو پاکستان میں بہت زیادہ پیسہ کمایا, لیکن انہوں نے وہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے یہ چیز ان کو حاصل نہیں ہے. اللہ کا شکر. لیکن خیر میں فار ایگزامپل جیسے کہہ رہی ہوں کہ اب یہ ہے کہ کیا چوائسیز میرے پاس بھی نہیں ہیں کہ راتوں رات پیسے بنانے کی یا امیر ہونے کی, یا پھر یہ کہنے کی کہ اس وقت جو بھی میری ارننگ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جی 25-50 ہزار ہے, اس میں میرا گھر نہیں اگر چل رہا, تو یہ بھی بات سمجھیں کہ رزق کے لیے جد و جہد کرنا یا محنت کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تو میں اب اس کو 50 ہزار کو لاکھ پہ نہیں لے کے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ کریں, محنت کریں, آپ وسیلہ بنائیں, وسیلہ ڈھونڈیں. لیکن راستہ وہ چننا ہے جو شریعت میں جائز ہے. بالکل راستہ آپ نے, جس سے بے حیائی, برائی اور جو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے, میرے خیال سے وہ رزق بھی حرام ہی ہے جو غیر شرعی اگر اللہ طریقے سے سبحانہ کمایا تعالیٰ کو جاتا ہے. ناراض کرے. اچھا یہ میں تو تھوڑا سا اس چیز میں تھوڑا سا کیئرفل رہتی ہوں کیونکہ ہم لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ حلال حرام کا ورڈ نہ یوز کیا جائے, جہالت کا ورڈ نہ یوز کیا جائے, کفر, شرک اور بدعت اور یہ سارے الفاظ. اس کا تو سادہ سا فارمولہ ہے, جو غیر شرعی کام ہے نا جس میں گناہ ہوتا ہے اس کی کمائی حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل. تو میں یہ کہتی ہوں کہ چلے میں نہیں فتویٰ لگاتی آپ کے اوپر کہ کون سا کام حرام ہے یا حلال ہے. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ قرآن اور حدیث کی روز سے یہ پتہ کر لیجئے کہ جو حلال چیزیں ہیں کرنے والی ہیں, جائز چیزیں ہیں, وہ کون سی ہیں. بالکل ایسے ہی. ان راستوں کا پتہ کر لیجئے, ان سورسز کا پتہ کر لیجئے, ان پہ آپ کام کیجئے, ان کے تھرو آپ ارن کیجئے, آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی عبادات کا خیال رکھنا ہے, 5 وقت کی آپ کی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کے جو فرائض جتنی بھی چیزیں ان کی آپ جو ہے وہ ان کو فالو کر رہے ہیں, ان کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. یہ تو حدیث ہے کہ فرمایا کہ جو 4 چیزوں کی گارنٹی دے دے جس عورت نے, یعنی کہ 5 وقت کی نماز ہے, روزوں کی گارنٹی دے دے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اپنے جسم کی حفاظت کرے, تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. یہ تو بہت بڑی ایک عورت کو, تو لڑکی کی سب سے زیادہ یہی چیزیں ضائع ہوتی ہیں کہ اس کے غیرت ختم ہوتی ہے شوہر کی, اس کی جو حیا ہے ختم ہوتی ہے, تو یعنی وہ جنت والا آپشن بھی مٹ جاتا ہے اس کاموں سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو اگر چھوڑی ہے زندگی تو ہوگا نا لوگوں کو, جس طرح لوگ رو دھو کے کہتے ہیں جی میڈیا چھوڑ دیا تو زندگی میں تو لوگ بھی چھوڑ جائیں گے, عزت نہیں ملے گی, یا وہ فیم تعلق, جھوٹا فیم ہے. میڈیا پہ جتنے لڑکیاں کام کرتے ہیں ان کے انجام آپ نے دیکھا ہے وہ زیادہ تر برے ہی ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو نیگیٹو یوز کر کے چلایا ہے. آپ جو اس چیز کو آپ نے خیر آباد کہا ہے, اللہ اس کی جزا دینے والا ہے, لیکن معاشرتی طور پر آپ کو اس کا کوئی نقصان ہوا ہے, کوئی آپ کو ذہنی پریشانی ہوئی ہے چھوڑنے پر؟ دیکھیں اگر تو میں قرآن سے نہ جڑی ہوتی اور میں نے حدیث کا جو ہے وہ مطالعہ نہ کیا ہوتا تو شاید پھر مجھے وہ ساری پریشانیاں یا سارے جو امتحانات تھے وہ مشکل لگتے.
لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر یہ بہت احسان تھا کہ بہت شروع میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سے جوڑا، حدیث سے جوڑا، اور میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا. تو یہ بالکل بھی نہیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اچھا جی ہم دین کی طرف آئے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی. لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ یہ باؤنڈریز سیٹ کرنا اور ان باؤنڈریز کو سمجھنا کہ قرآن و حدیث کی روح سے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے لوگوں کی بھی جیسے بات کی کہ لوگ چھوڑ جائیں گے یا چلے جائیں گے، یہ سارے امتحانات آتے ہیں. یہ میرے خیال سے ویسے بھی آتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ دعویٰ کر کے کوئی کام کرتے ہیں نا کہ یہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کرنے لگا ہوں، تو کبھی کبھی وہ ٹیسٹ وہ قربانی وہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے آگے بھی مزید تھوڑا سا کچھ اور ٹیسٹ لکھا ہوتا ہے آپ کے لیے. کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ کرنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اچھا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، ان کے دین کی خاطر یہ قدم لینے لگا ہوں. تو کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آزماتے ہیں آپ کو. وہاں پر آپ کو چیز ہیلپ کیا کرتی ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ہونا. جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آپ کو یہ ایمان اور یقین ہوتا ہے نا کہ نہیں میرے پاس ہیں سارے آپشنس، میں ادھر بھی جا سکتا ہوں، میں ادھر بھی جا سکتا ہوں، لیکن نہیں، جو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میرے رب نے، میرے خالق نے، میرے رازق نے راستے بتائے نا، میں اس پر ہی چلوں گا. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. دیر ور سو مینی ٹائمس جب نا واقعی لگا کوئی ایسی سچویشنز آئی، اور میری بہت یہ 14-15 سال جو رہے ہیں یہ رولر کوسٹر رہا ہے ہر لحاظ سے. ہیلتھ وائز میں نے ابھی ریسنٹ بھی ایک اور انٹرویو تھا، اس میں بھی بتایا تھا، بچوں کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، اور اس میں فائنینسز، کیونکہ آج ہمارا زیادہ فوکس فائنینشیل اس پہ ہے، عورت کے لیے جائے تو فائنینشیل جو ہے وہ بیچ میں ہوا. اس طرح کی سچویشنز آئی جب لگا کہ بس دیر از نو منی لیفٹ، اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن نہیں کچھ بھی ایسا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، نیت کی اچھی کی، اور امید کی اللہ تعالیٰ سے. ایسے بھی مقام تھے جہاں پر کچھ وسیلہ بھی نہیں تھا. یعنی ایک ہوتا نا ناؤ دیٹ الحمدللہ میں لائف کوچ، تو میں کلائنٹس پکڑ لیتی ہوں، سیشنز کاؤنسلنگ کے لے لیتی ہوں، یا اس طرح سے. یعنی اللہ نے آپ کو راستے دیا، آپ کام کر رہی ہیں اب تو الحمدللہ وہ ہے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ آرگنائزیشن میں بھی بہت سارے دعویٰ بھی، ویلفیئر بھی، اور ساتھ اب یہ جو لائف کوچ کا آپ نے بتایا ہے، الحمدللہ، یعنی کہ کام کرنے والے ہیں لڑکیوں کے لیے، اگر وہ کرنا چاہیں تو اس کی طرف میں آتی ہوں. لیکن میں وہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایون جب نہیں بھی تھا، جب میں لائف کوچ نہیں بھی بنی تھی، جب میں پیڈ کاؤنسلنگ نہیں بھی کر رہی تھی، تو ایسے مواقع تھے جب لگا کہ بالکل پیسے نہیں ہیں، اکاؤنٹ میں بھی بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی ہی اس طرح سے رزق عطا کیا. جو وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کی جو برکات ہے، اس میں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ کثرت سے استغفار کریں انشاءاللہ، تو اس کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے عطا کرے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو واقعی ہی رزق ایسے ملا کہ جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ یا اللہ یہ کہاں سے آیا. مجھے تو بالکل امید وہ تھی کہ بس ختم ہو گئے پیسے، بھی تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بالکل. اور دوسرا جو آپ نے یہ کہا کہ کیا خواتین کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں، کوئی اور آپشنز نہیں ہے، تو دیر آر سو مینی آپشنز. ایون جیسے عمل کا آپ نے نام لیا، تو عمل کے اندر ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم نے خواتین کے لیے اسپیشلی، ایون پھر مردوں کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ پلیٹ فارم اسٹارٹ کریں گے کہ ہم ان کے لیے سافٹ اسکلز جو ہے نا اس طرح کے آن لائن، وہ ہم ان کے لیے یعنی کہ وہ اس کو سیکھ سکیں. بالکل، اس کو سیکھ سکیں، اور اس کے تھرو پھر وہ آن لائن کام کر کے جو ہے وہ ارن کر سکیں. آج کل بہت سی لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو میری اپنی بہن شی از اے سینئر گرافک ڈیزائنر الحمدللہ، اور وہ بہت سالوں سے اس نے اپنا کریئر زیرو اسکریچ سے اسٹارٹ گھر میں کام کرتی ہیں. شی ورکس فرام ہوم، اور ملٹائی نیشنل کمپنیز کے ساتھ وہ ماشاء اللہ کام کر رہی ہے، اینڈ شی از ڈوئنگ ویری ویل الحمدللہ، بارک اللہ ماشاء اللہ. یعنی کہ یہ راستہ بھی ایک ہے کہ رزق کے لیے اگر لڑکیاں گھر بیٹھ کر صحیح ٹریک پر چلیں تو عزت بھی محفوظ ہے اور رزق بھی کما سکتی ہیں. اچھا، اور یہ سم ٹائمز یہ ہے کہ اگر آپ اس قابل ہیں کہ اگر آپ اپنی کوئی کمپنی ایسی کھول سکتے ہیں اگین جہاں پر اپنی باؤنڈریز کو فالو کر سکتے ہیں، کہ آپ کو بہت زیادہ اپنی باؤنڈریز نہیں کراس کرنی پڑی، آپ اپنے پردے کو بھی کیری کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے اسٹاف میں فیمیلس کو ہائر کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی کمپنی بھی کھول سکتے ہیں. کتنے ہمارے پاس اس طرح کے جو ہے مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے برانڈز ابایاز کے اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور بہت سی خواتین آن لائن ہی کر رہی ہیں وہ سارا کام، اینڈ دے آر ڈوئنگ سو سکسیزفل. ایک ابھی اور میری جاننے والی، وہ بلکہ یو ایس اے چلی گئی، میں اسٹل یو ایس اے سے بھی وہ اپنے بزنس کو رن کر رہی ہیں ابایا کے. تو آپشنز ختم نہیں ہو جاتے. ایک ہی زندگی میں آپشن نہیں ہے کہ بس شوبز میں ہی جائیں گے آپ، یا آپ ٹک ٹاک پہ ہی جائیں گے، یا آپ کوئی ایسا ہی کام صرف کریں گے تو دیٹس دا اونلی وے ٹو ارن منی یا ٹو رن یور کچن. آف کورس دیر آر سو مینی آپشنز. یس، یہ ضرور ہے کہ جس طرح جو میری بھی نیت تھی اس وقت شوبز جوائن کرنے کی، وہ یہ تھی کہ یہ سمہاؤ لگتا ہے کہ دس از ایزی، اوور نائٹ. ہاں، اوور نائٹ اگر آپ فیمس ہو گئے. اس کی وجہ سے لڑکیاں پڑھتی نہیں ہیں.
میں آپ کو بالکل بتاؤں اس میں کے نے اپنی تعلیم پڑھائی اصل میں نے اسٹڈیز اپنی چھوڑ دی تھی اور یعنی مجھے کہ اتنا اسی وجہ سے کہ آپ نے کہا کہ اس میں بہت ایزی ہے. میں نے کیونکہ میں اپنے میٹرک کے ایگزامس دے رہی تھی اور ساتھ شوٹنگس پہ جا رہی تھی تو نیچرلی وہ پھر فوکس کہیں اور تھا. ہاں تو پھر تعلیم رہ جاتی تو ہے. وہ یعنی رہ کہ گئی. ہماری بچیاں جو تعلیم مرد عورت کے لیے ضروری ہے اور میں آپ کو اس کا بتاؤں نقصان ہو رہا ہے ٹل بہت زیادہ. ڈیٹ آئی ریگریٹ اٹ. کیونکہ ٹھیک ہے ناؤ دیٹ آئی ایم این ایل پی ماسٹر پریکٹیشنر اور میں یہ سارا کچھ کر رہی ہوں, وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک آسانی نکالی تو میں نے کر لیا. مجھے کبھی کبھی یہ ریگریٹ ہوتا ہے میں کہیں آئی کین ناٹ اپلائی لائک ان سعودیہ اور یو ایس اے اور یو کے یا کہیں پر بھی اگر مجھے لگے کہ اچھا میں کسی ڈگری کی بیسس پہ کہیں اپلائی کرنا چاہتی ہوں, اور ایون پاکستان میں بھی آئی کین ناٹ اپلائی آن دا بیسس آف اے ڈگری صحیح کہ جہاں میں جا کر اگر میرے اوپر کوئی ایسی پوزیشن سچویشن آ جو میں کہوں کہ اچھا میں یہ, تو اب مجھے میں اپنے بچوں کو اور اپنی بہنوں کا میں سب کو بہت وہ کرتی ہوں کہ جو ہے نا اب تم نے ضرور اپنی جو ہے نا کوئی بیسک ڈگریز ضرور تاکہ لینی جس ہے کی بنیاد پہ آگے کچھ ہو جہاں سکے. مطلب ایون اگر آپ نے بزنس بھی کرنا ہے, میں بزنس کو انٹرپرینورشپ کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہوں اور اس میں بھی میرا بہت زیادہ سب کو موٹیویٹ بھی کرتی ہوں. لیکن میں کہتی ہوں کہ کوالیفیکیشن آپ کے لیے دونوں ضروری ہے, ناٹ جسٹ فرام دا ارننگ بیسز. مجھے لگتا ہے کہ دونوں جو اسٹڈیز ہیں نا اسلامک اور دنیاوی, یہ دونوں آپ کے دماغ کو کھولتی ہیں. آپ کا جو شعور ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ باشعور بنتے, آپ کو دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے, آپ کو لوگوں کے ساتھ بات کرنا آتی ہے, آپ کو سچویشنز کو ہینڈل کرنا آتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ انسان بالکل صرف دین کی جو دین کا علم حاصل کر رہے اور اس کے علاوہ اس کو کچھ پتہ نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دنیا بھی پڑھے دین بھی پڑھے. بالکل جیسے اب میرے لیے آسانی ہوتی ہے نا, ایک تو یہ کہ ریلیٹیبلٹی کرنا وہ میرے لیے بہت آسانی ہوتی ہے, دین مجھے پتہ ہوتا ہے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. نہیں ہماری جو آج کل ادارے ہیں نا ہمارے بچیوں کے, یہ اسلامک اداروں میں بھی یہ بہت زیادہ ہے کہ وہ دین بھی پڑھاتے ہیں دنیا بھی پڑھاتے ہیں اور سائنس بھی پڑھا رہے ہیں. ابھی بہت زیادہ ایسے ہیں, میرے اپنی فیملی میں سے بھی ہیں ایک دو, وہ ایم آر کریشن کے نام سے کام کرتی ہیں, تو وہ گھر بیٹھ کر پردے میں گلوز پہنے ہوتے ہیں, وہ بہت سی چیزیں بناتی ہیں. تو یعنی کہ میں جس چیز کو سمجھتا ہوں نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو مائنڈ بن چکا ہے کہ لڑکیاں میڈیا پر ہی رہ کر وہ زیادہ فیمس اور زیادہ اچھی لگ سکتی ہیں. پردہ عورت تو کہتے ہی ڈھکی ہوئی چیز کو ہیں, چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. تو اس حوالے سے بس یہ ہم نے مائنڈ کلیئر کرنا ہے لوگوں کا, کہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ میڈیا پر جو بچیاں ابھی 5 کلاس میں ہوتی ہیں, یقین جانے ان کو سب سے بڑی بات ہے پیرنٹس نے موبائل دی ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے کلپ کو رن کرتی ہیں, پھر وہ وہاں سے آگے ڈانس شروع کرتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ اسے اپلوڈنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اچھا بہت سے ایسے چینلز ہیں جہاں پر ریسیپیز لوگ بناتے ہیں. اچھا اگر وہ فوڈ ریسیپیز بن رہے ہیں تو دیٹس فائن, آپ کچھ سکھا رہے ہیں کچھ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ کوئی اور چیز اگر پروموٹ کر سکتے ہیں اپنے چینل کے تھرو, وہاں پر آپ دکھا کر, تو آپ کیجیے, اس کو کیجیے. لیکن یہ چیز کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں نا, لوگ سمجھیں کہ ہم شاید کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ہی اس راستے کو اپنائیں ہی نہ, اس پہ آئیں نا. مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اس پلیٹ فارم کو یوز کریں تو آپ کس چیز کے, میرا اپنا بھی کیونکہ پلیٹ فارم ہے, میرا بھی انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, سارا کچھ ہے, لیکن وہاں سے یہی کوشش رہتی ہے کہ حتی الامکان جتنا ہو سکتا ہے وہ کچھ خیر پھیلائی جائے, خیر کی چیز کو جو ہے وہ بچایا جائے, پھیلایا جائے. آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو جس طرح آج کل لڑکی کا وہ ہے نا, ایک اصل میں مجھے یہ پریشانی یہ ہے ہمارے معاشرے میں لوگ نا جس لڑکیوں کے جن کو دیکھا جاتا ہے زیادہ سنا جاتا ہے, وہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی پرابلم سولو اس میڈیا سے ہوئی ہیں. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فیملی پرابلم تھے جس کے اندر وہ شادی کو لاتی ہیں. اور شادی کا بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ جس طرح میں پوچھنا جو چاہ رہا ہوں کہ لوگ شادی نہیں کرتی, لڑکیاں کافی ایج تک نہیں کرتی ہیں, اور یہ ہوتا ہے کنسرن ہوتا ہے کہ جی پہلے ہم خود کما لیں, اگر خود وہ نہ کما سکیں تو کامیاب مرد ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ کی نظر میں آپ لڑکیوں کو کیا پیغام دے جاتی کہ کیا ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اس کی سکسیس یا اس کا وہ جو کامیاب ہونا ہے وہ کیسا ایک مرد ہونا چاہیے لڑکیوں کے لیے؟ کیونکہ لڑکیاں, مرد اگر کوئی عالم کہتا ہے نا تو ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ دینی روح سے ہی بات کر رہا ہے صرف. تو آپ نے جس لائف کو گزارا ہے تو اس کے بعد ان لڑکیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ آخر ان کے لیے اگر رزق کے جو مسائل میں اگر اچھا شوہر اللہ دے رہا ہے تو وہ اگر نارمل بھی کماتا ہے, رزق کے حلال محنت کر رہا ہے, تو اللہ اس کو بڑھا بھی سکتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہوں لڑکیوں کو؟ دیکھیے شادی ایک ایسا میٹر ہے نا, اس کے لیے آپ کو ہمیشہ چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کے لیے جو بھی آپ کو پارٹنر چوز کرنا ہے نا, اس میں یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ اس کو اتنا ایک ہے کہ اچھا چلے یہ کام کرتا ہے, کہ یہ کام کرتا ہے, اس کی جاب ہے, یہ ارن کرتا ہے, وہ اس کو ان شرائط میں رکھنا کہ جس سے میں شادی کروں گی وہ کچھ نہ کچھ کام کرتا ہو,
دیٹس فائن, کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو بھی جو بھی انسان ہے وہ اس قابل ہو, کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ کیسز آتے ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ہسبینڈ بالکل ہی نہیں کچھ کرتا, وہ تو غلط ہے نا, وہ غلط ہے. لیکن ہاں اب یہ سوچنا کہ نہیں وہ منتھلی جو ہے وہ 5 lakhs یا 10 lakhs ہی ارن کرتا ہوگا تب ہی میں اس سے شادی کروں گی, اس کا اپنا مکان ہوگا ایک کنال کا, اس کے پاس XYZ کار ہوگی, تب ہی میں شادی کروں گی, تو دس از ناٹ ریئلسٹک ٹو بی آنسٹ. کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا تو نہیں کر سکتا نا, کر بھی نہیں سکتا. اور میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بات بتا دوں, جس انسان کے نصیب میں جو چیز لکھی ہوئی ہے نا, وہ ایک فقیر کے پاس بھی چلا جائے نا, وہ کسی جنگل میں بھی چلا جائے, وہ کسی صحرا میں بھی چلا جائے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. اور اگر آپ کے نصیب میں کوئی خیر, کوئی نعمت, کوئی چیز نہیں لکھی بھی نا, تو آپ اس وقت دنیا کے امیر ترین بندے سے یا عورت سے شادی کر لینا, آپ کو وہ خیر, اس کا وہ محل, اس کی وہ گاڑیاں, اس کی وہ دولت آپ کو نہیں نصیب ہوگی, آپ اس کو نہیں انجوائے کر سکیں. آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کو وہ لبرٹی حاصل نہیں ہوگی کہ آپ اس کو اپنی طریقے سے اس کو انجوائے کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مینٹلی اتنا اوپریس کر کے رکھ دیں گے کہ آپ وہاں پہ آپ کو لگے گا آپ کسی قید خانے میں, آپ محل میں نہیں ہیں. تو اس لیے آپ کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یس, شادی کو ہمیں, نکاح کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے, خاص طور پہ ایسے دور اور ایسے ٹائم میں جہاں پر جو ہے وہ شادی کو ڈسکریج کرتے ہوئے لیونگ ریلیشن شپس اور ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمیں اس کے نقصانات پہ ظاہر سی بات ہے بات شروع کریں گے تو وہ تو ایک الگ ہی ٹاپک ہے, لیکن ان شارٹ یہ کہ اس کے نقصانات ہمیں اچھے سے پتہ ہیں کہ کیا ہیں. تو ہمیں نکاح کو اور شادی کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو پہلی چیز یہ کہ آپ نے جو پارٹنر چننا ہے اس میں اس کی کریکٹر کو پرائرٹی رکھیں کہ وہ خود کیسا ہے, اس کا دین کیسا ہے, اس کا لوگوں کے ساتھ بات چیت کیسا ہے, اس کا لین دین کیسا ہے, اس کا غصہ کیسا ہے. اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ شادیوں کا ایک اور جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت بن چکا ہوا ہے, جو بہت بڑا پرابلم بن چکا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو پتہ نہیں کیا بنا دیا. یعنی مجھے میرے بچپن کی 90s کی شادیاں تک یاد ہیں, اتنی سادی سمپل سے ہوتی تھی. وہ ٹینٹ لگتے تھے, وہ دریاں بچتی تھی, فیملیز آتی تھی, کھانا کھاتے تھے, انجوائے کرتے تھے, گھروں کو چلے جاتے تھے. اب تو جو ہے پہلے آپشنز آپ کے جو ہے نا, سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ دلہن کے ڈریس کا شروع ہوتا ہے, جس کو پرائس ہی جو ہے نا وہ 2-3 لاکھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں, پھر 25, 30, 40, 50 لاکھ تک جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے شادی ہال کے پرائسز وہ نہیں ختم ہو رہے. کئی صحیح رشتے اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ وہ خرچے نہیں اٹھا سکتے ہیں. بالکل. اور پھر جیولری کے خرچے نہیں ختم ہو رہے, پھر فیملیز کو جی وہ اس والی فیملی نے اس فیملی کو گفٹ دینے, انہوں نے اس کو گفٹ دینے. عجیب ہی شادی کو اتنا مشکل کر دیا. آج کل شادیاں ٹک ٹاک پہ چلتی ہیں نا, پھر لڑکیاں ان سے متاثر ہوتی ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح چلانی, ان کو بلانا ہے, پھر وہ ڈانس بھی, وہ بھی بڑا کچھ اس میں ہو رہا ہے. وہ نیچرل ہے, ظاہر سی بات ہے. جب ایک معصوم ذہن جس کو آپ نے کوئی کانسیپٹ دیا ہی نہیں ہے اسلام کا, یا پھر چلیں اسلام کو سائڈ پہ بھی کر دیں, آپ نے ان کو مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہی نہیں بنایا کہ آپ نے مٹیریلزم کو نہیں دیکھنا. مٹیریلسٹک جو اپروچ ہے نا, اگر آپ اسلام کو بار بار ہٹا بھی دیں کہ اچھا یہ تو مولوی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو جنرلی اگر آپ گورے کے پاس جائیں گے تو وہ بھی اس ورڈ سے اویئر ہے کہ مٹیریلسٹک یا مٹیریلزم کیا ہے. تو اس کو اگر آپ سائڈ پر کر ہی نہیں رہے ہیں, اس کو ٹرین ہی نہیں کریں کہ بیٹا آپ نے اپنا فوکس اس پہ نہیں رکھنا, اپنی ریئلسٹک چیزوں کے اوپر فوکس رکھنا ہے, تو نیچرلی وہ دیکھے گی اور اس کے خواب اور اس کی خواہشیں یہی ہوگی کہ کاش میری بھی شادی یہ ہو. اور پھر پیرنٹس نیچرلی وہ پھر ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہماری بیٹی یا ہمارا بچہ اتنی اگر خواہش کر رہا ہے, پھر وہ لونز لیتے ہیں. ماں باپ شرمندہ بھی ہوتے ہیں کئی دفعہ, باپ بیچارہ گھر میں بیٹیوں کے سامنے اپنی کمائی کا تذکرہ نہیں کر پاتا اس وجہ سے کہ کیونکہ بیٹی نے دیکھا خواب دوسرے. حالانکہ یہ جتنی وہ چادر ہے اتنے پاؤں پھیلا کر اگر دیکھا جائے تو معاشرہ صحیح چل سکتا ہے. تو یہ میں شادی میں سمپل نکاح ہے اور اس کے بعد ولیمہ ہے. نکاح 4-5 لوگوں کے ساتھ, یعنی لڑکی کا ولی وغیرہ میرے خیال سے اچھا بھی کر لیں, مثال تو مسجد میں اچھا نکاح کر لیں. میں بات کہہ رہی ہوں کہ اگر تو دیکھا جائے تو اتنا بیسک ہے. اگر تو بیسک ہمیں صحیح والا اگر فالو کرنا ہے کہ نکاح ویلڈ کیسے ہوگا, تو وہ نکاح ویلڈ ہونے کے لیے بس وہ 2-3-4 لوگ کافی ہیں, بس دلہا دلہن ہے اور 2-3-4 لوگ ہیں. جو میڈیا پر آتی ہیں نا, پھر یہ جلدی شادی بھی نہیں کرتی ہیں, اور کیونکہ ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں, شیطان نے لذت ایسی ڈالی ہوتی ہے, فطروں میں بڑا ڈل جاتی ہیں آج کل لڑکیاں بیچاری. کیونکہ دیکھیں جو مرد ہے نا وہ کبھی بھی خیر خواہ میرے خیال سے تو وہ نہیں ہو سکتا نا جو میڈیا سے آپ کو اپروچ کر کے آیا ہے. اچھا میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈٹ کر دوں, کریکٹ کر دوں, کیونکہ پھر آپ کو بھی بیک لیش بہت آئے گا. اس لحاظ سے کہ یہ ایک جنرل پرابلم بن چکا ہے, صرف میڈیا کے خواتین نہیں, کریئر اورینٹیڈ جو بھی خواتین ہوگی اور جن کو اتنا زیادہ برین واش اس حوالے سے کر دیا ہوا ہے کہ نہیں لائک
یو ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ, اور آپ نے کیا کہتے ہیں امپاور ہونا ہے. امپاورمنٹ کا مطلب اور کانسیپٹ ہی ہم نے بدل کے رکھ دیا نا. تو چاہے وہ میڈیا ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو, کہیں پہ بھی ہو, جو خواتین اس وقت بیسکلی انڈیپینڈنٹ ہیں نا, اور وہ کام کر رہی ہیں, اور ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے شادی اسی لیے کرنی تھی نا کہ ایک کفیل چاہیے تھا تمہیں, جس نے تمہیں گھر کا رینٹ دینا تھا اور گھر دینا تھا, تو وہ تو سب تم خود ہی کر رہی ہو, تو تمہیں کیا ضرورت ہے ایک خاوند کی یا ایک مرد اس کی قدر بھی نہیں کرتی, ہاں, یا اس کی غلامی کرنے کی, غلامی ٹو کرنے کی. بی پریسائز جو ہم بالکل ایسا کہتے ہی ہیں. ہے. تو وہ پھر یہی ہوتا ہے نا کہ میں آئی کین فیڈ مائی سیلف, میں تو اپنے جوتے بھی خود لیتی ہوں, کپڑے بھی خود لیتی ہوں, میں تو اپنا کھانا بھی خود لیتی ہوں, گھر کا رینٹ بھی, تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی مرد کی غلامی کرنے کی. تو یہ بیسک جو ہمارے برین واش ہماری یوتھ کے کیے جا رہے ہیں وہ یہ کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا صرف ایک اپنے ساتھ ٹیگ لگانے کے لیے جو ہے نا کہ اچھا چلو جی میرے ساتھ ایک شوہر موجود ہے اس لیے ہمیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کہ آف کورس ہمیں پتہ ہے کہ اسلامکلی دیٹ از ناٹ کریکٹ. اور میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کر دوں, جو پرابلمز ہیں سوسائٹی میں وہ ہیں, میں اس چیز سے بھی ڈس ایگری نہیں کرتی ہوں کہ پرابلمز ہیں ریلیشن شپس میں, شادیوں میں مسئلے ہو رہے ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمس سے بلکہ زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پھر بالکل ہی نگیٹ کر دیں کہ نہیں اسلام نے تو جو حکم دیا وہ ہے ہی غلط, یا اس کا کوئی فائدہ نہیں, اور ہم تو بالکل اب نکاح اور شادی کو پروموٹ نہیں کریں گے. آپ اس پر فوکس کریں کہ جو اسلام نے آپ کو تربیت کا کہا ہے کہ اپنے بیٹوں کی اور اپنی بیٹیوں کی آپ صحیح تربیت کریں, انہیں صحیح انسان بنائیں, کہ ان کے دل میں یہ خوف ہو کہ میں نے اللہ کے خوف سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانی, یا اس پر اتنی بڑی آزمائش نہیں بننا کہ اس کی جو ہے اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہ رہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ شادی کر کے میں نے غلطی کی ہے اور شادی غلط چیز ہے اور مجھے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے نا. لوگ دیکھا دیکھی کہتے ہیں کہ جی مجھے تو یہ رشتہ بڑا برا لگ رہا ہے, یا میں ڈر رہی ہوں کہ میں مجھے شادی نہیں کرنی کیونکہ میرے کزن کے ساتھ, میری بہن کے ساتھ, تو یہ پرابلمز ہوتی ہیں, بالکل اس طرح ہوتی ہیں. تو وہ نکاح میں مسئلہ نہیں ہے, وہ مسئلہ ہماری سوسائٹی میں اور ہماری تربیتوں میں ہے بیسیکلی. اگر ہم اچھے انسان, اچھے مرد بڑے کریں گے, اچھی عورتیں بڑی کریں گی جو تقویٰ والی ہوں گی, جو اللہ تعالیٰ اور دین کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا, جو اسلام نے ہمیں مطلب انسان کی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ اہمیت رکھی ہے اس کی عزت کی, کہ آپ نہیں جو ہے کسی انسان کو نقصان پہنچا سکتے کسی بھی طرح سے, چاہے وہ فزیکل ہے, مینٹلی ہے, یا کسی کی فیلنگز ایون ہرٹ کرنا ہے, تو اٹس ناٹ الاؤڈ. نہیں دیکھیں, اگر ایک چیز ہے کہ جو لڑکیاں, میرا جو آپ سے یہ بھی سوال تھا کہ لڑکیاں جو ٹک ٹاک پر اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر رہی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جو ایک مرد ہے, جو رشتے کی بات ہی چل رہی ہے کہ ایک اچھا شخص, تو وہ بھی سامنے آیا تھا نا لڑکے کے بھی کہ یہ کس طرح اس کی زندگی تھی, تو وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا مائنڈ پازیٹیو نہیں بنا پاتا. اس کو بھی یہی مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے کہ شاید یہ میڈیا پر, کیونکہ لوگ کامنٹ آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے کر دیتے ہیں, لوگ وہاں پر تبصرے کیسے کیسے کر دیتے ہیں. وہ ایک الگ چیلنج ہے, وہ تو ایون یعنی اگر نقصان ہم تو ہے ٹک ٹاک کی لڑکیوں کو آخر اس چیز پر. ٹک ٹاک کی بات نہ کریں تو جو ایون شوبز کی بھی ہمارے سامنے, اور ناٹ اونلی فرام پاکستان, آپ کے پاس جو ہے ایون آپ کو ہالی ووڈ سے مل جائیں گی, آپ کو بالی ووڈ سے بہت سی ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ بہت سے ریلیشن شپ کیوں نہیں چل سکے, اسی وجہ سے کہ وہ سم ٹائمز ہسبینڈس کوپ نہیں کر پائے ان کے پاس سے, یا سم ٹائمز جو ہے وہ جو وائفس تھی وہ ایون کوپ نہیں کر پائے ان کے پاس سے, یا ان کے سلیبریٹی جو ان کا ایک مقام میں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, لیکن جو ایک بن چکی ہے, ان کا اسٹیٹس بن چکا ہے, ہاں جو ایک سلیبریٹی کا ان کا اسٹیٹس بن چکا ہے, اور جو ان کا جاب ہے بیسیکلی, تو اس کی وجہ سے وہ اس سے نہیں, اس اسٹریس سے اور اس سے وہ نہیں کوپ کر پاتے, اس کی وجہ سے ان کی چیزیں ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ناظرین میں بات کرتا چلوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین, اس حوالے سے میں جتنی بات سمجھتا ہوں, عورت کو جہاں یہ زندہ درگور کر دی جاتی تھی نا, اس کو زندگی دینے والا بھی اسلام ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہلیت میں دیکھا, دور جہلیت میں لوگوں کو دلدل میں دھنسے ہوئے دیکھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ یہ عورت بیٹی ہے, یہ ماں ہے, یہ بہن ہے. تو بہت ساری عزت جو عورت کما چکی ہے اسلام کی وجہ سے ہے. ہمارے معاشرے میں جو کنسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ لڑکی سوشل میڈیا کو, جس طرح فلموں کو دیکھ کر یا جو میڈیا پر ناچتی ہیں ان کو دیکھ کر متاثر جو ہوتی ہیں, ان کی ساخت, ان کی بنیاد جو ہے نا وہ اسلام نے ان کو عزت دی ہے. تو میں تو ایک حدیث بس میں سنانا چاہتا ہوں کہ غیرت پر کتنی زیادہ, حالانکہ کتنی باتیں انہوں نے کی ہیں, جو انہوں نے بتلایا کہ معاشرے میں بد اخلاقی کا یہ ذریعہ بن رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں, یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے سیدہ اسماء, صحابی عشرہ مبشرہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی زوجہ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی ہیں. مدینہ سے باہر ایک سفر میں جب یہ جا رہی تھیں
کھجوروں کا گٹھلیوں کا انہوں نے ٹوکرا اٹھایا ہوا سر پہ گرمی میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے مدینہ آ رہے تھے, گزر ہوا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ سواری پر اور مدینہ چلتے ہیں, سفر ہے. تو وہ نہیں بیٹھیں. وجہ پوچھی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتلایا کہ میں جب مدینہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے صحابہ کے, یعنی حالانکہ نبی جیسی پاک ہستی کوئی کائنات میں نہیں ہے, ان جیسی پاکیزگی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہی تھیں کہ میرے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی غیرت یہ پسند نہیں کرے گی کہ میں مردوں میں ان سب کے درمیان بیٹھ کر مدینہ میں داخل ہوں گی. حالانکہ پاکیزگی والے لوگ ہیں جن کی نگرانی اللہ خود کرتے ہیں ہر جگہ پر, جن کا دل جس پر قرآن اترتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا, تربیت خود نبی نے ایسی ان کی تھی. تو یہ اگر اس حد تک احتیاط اسلام میں ہے, سیدہ فاطمہ کی مثال لے لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح گندے برتن میں ہم دودھ لے کر نہیں آتے نا, کوئی کھانا پینا نہیں رکھتے, بھائی گندگی والے دل میں بھی یا گندگی والے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں جو پاک ہیں, جو صاف ہیں. تو یہ میں آج اس پیغام کو بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. رزق کا مسئلہ یہ عورت کے ذمے نہیں ہے, یہ کوئی بھی ہے, اور دنیا میں ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں. ایک تو ہماری یہ جو گیسٹ ہیں یہ بہت بڑی ایک مثال ہے, انہوں نے زندگی چھوڑی ہے, الحمدللہ اچھی لائف گزار رہے ہیں, ان کے بچے ہیں اور ان کے فیملی ہے, فیملی میں خوشی غم بھی آتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ معاشرے میں اپنے آپ کو یا اپنی عزت کو وہاں پر پیش کر کے انسان کہے کہ جی مجھے اب پیسہ ملے گا. انہوں نے بتلایا کہ رینٹ کے گھر میں ان کا رہنا ہے, کوئی ذاتی گھر ابھی نہیں ہے ان کا, اور فیملی ہے, سارا کچھ ہے, تو یہ سروائیو اگر کر سکتی ہیں تو میرے خیال سے تو بہت سے ایسے لوگ, اس کا مطلب جس کا گھر ذاتی نہیں ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح میڈیا پر لے آئے. تو یہ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا آج کل کے لوگوں کو کہ ایسا کوئی تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے مسلمان فیملیز والے ہیں, عزت والے ہیں, ان کو سلام ہے جو اپنی اس پرفتن حالات دور کے اندر بھی وہ اپنے گھر کو عزت اور اجاگر کیے ہوئے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ دیوس نہیں ہیں, ہم اپنی عزت کا دفاع کرنے والے ہیں. میں اس میں سے ایک لاسٹ بس ان سے کویسچن کرنا چاہوں گا, کیونکہ شوب سے سابقہ اداکارہ ہیں, انہوں نے جو اپنا وقت گزارا اور اب یہ ماشاءاللہ سوشل ورکر ہیں, خیر کے کاموں کو آگے بڑھا رہی ہیں. تو یہ ایک پیغام لڑکیوں کو صرف اس حوالہ سے مین کہ لڑکیاں جو اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں, جو ان کا اپنا بھی ایک پرپس ہے کہ ہم ایسا بنانا چاہتی ہیں لڑکیوں کو راستہ ملے, تو یہ ہمیں اس میں آگاہی مین پوائنٹس کا دے دیں کہ لڑکیوں کو کون سا ایسا راستہ ہے کہ جو وہ اختیار کر کے مطلب ان کے لیے آپشنز موجود ہیں کہ پڑھ لکھ کر وہ گھر میں آج کل میڈیا پر موبائل کا نیگیٹو استعمال. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اسے پازیٹیو نہیں سیکھتے. دیکھیں ایک ہی چیز گناہ بھی ہے ثواب بھی ہے, آپ پازیٹیو راستے پر لے جائیں تو یہ جنت کا راستہ بھی بن سکتا ہے, اس کے حلال کا بن سکتا ہے. حرام کا معنی تو پھر وہ شیطان آپ کو اس پہ دلیلیں بھی دے دے گا, اور جس طرح رو کر آنسو بہا کر مگر مچ کے تو لوگ متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سامنے والے بھی پگھلتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے کیا ہی درد ہوں گے. بھائی نبی کا گھر 3 سال تک شیب ابی طالب میں گزارے اللہ کے وسلم, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, کھانا پینا نہیں ملتا تھا, غیرت حیا نہیں بیچی, عزت نہیں سیدہ خدیجہ دولت مند تھی. آج کل کی لڑکیوں کی کیا دولت ہے. سیدہ خدیجہ اتنی امیر تھیں کہ جو ان کے خیمے لگتے تھے نا, ان کے جو باندھنے کے لیے رسیاں لگتی تھیں وہ بھی گولڈ کی اور چاندی کی ہوا کرتی تھیں, اتنی امیر عورت تھی. تو یہ اگر عورت اس کو اس تنگی کو کیوں گزارا؟ اسلام کی وجہ سے, اپنی حیا کی وجہ سے. اللہ کا سلام اترا تھا, عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے تھے, انہوں نے آگے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذہ خدیجۃ الکبریٰ فاذا آتت کا فقرأ علیہ السلام من ربہا, یہ آئیں تو ان پر اللہ کا سلام پڑھیے گا. تو یہ ایک چیز ہے عزت کے دائیں, اس عزت کو برقرار رکھیں. آپشن جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا, رزق بھی دے گا انشاءاللہ. اللہ نے جو لکھا ہے کہ آپ کو اللہ کبھی بھی اس سے محروم نہیں کر سکتا. تو یہ سارا چودھری صاحبہ, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو لڑکیاں کام کرنا چاہتی ہیں یا ان کے لیے آپشنز تعلیم کے میدان میں بھی ہیں, کیونکہ ان پڑھ بھی نہیں بٹھا سکتے, پڑھانا بھی ہے, تو یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ لڑکیوں کو نہ پڑھائیں, ہمارا یہ مائنڈ ہی نہیں ہے. لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے, ہنر سیکھنے چاہیے, اچھا کھانا پکانا سیکھنا چاہیے. تو اس میں کون کون سے ایسے آپشن ہو سکتے ہیں لائک کہ لڑکیاں جس راستے سے رزق کما سکتی ہیں؟ آپشنز اب تو مجھے لگتا ہے پہلے تو جیسے اگر ہم بات کریں 80s کی 90s کی, اس وقت تو پھر بھی کم تھے کہیں نہ کہیں, یعنی زیادہ سے زیادہ آپ ٹیچنگ کر سکتے تھے یا اگر کوئی میڈیکل میں جا سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ سلائی کڑھائی اور اس طرح کے. اب تو جو ہے وہ اسپیشلی آن لائن ہونے کی وجہ سے اتنے زیادہ ہمارے پاس آپشنز ہیں, ہمارے پاس ٹیچنگ کی ایون آپشنز موجود ہیں.
آپ کو اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں. اگر آپ کی کوئی بھی اسپیشلٹی ہے تو آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ایون ٹیچ کر سکتے ہیں. بہت سی ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ اپنی سی ویز دے سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جیسے ہم نے بات کی سافٹ اسکلس کی یا ہارڈ اسکلس کی, تو وہ آپ اتنے زیادہ ہمارے پاس ہیں. گرافک ڈیزائننگ بھی ہے, ای کامرس ہے, اس کے علاوہ مارکیٹنگ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جن میں اگر آپ ان کی ایکسپرٹیز حاصل کر لیتے ہیں اس کے تھرو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور جس طرح سے میں نے کہا کہ اگر آپ کو اور کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا تو اگر ریسیپیز بنا کر ہی اپنے بہت سے آپ کو فیس لسٹ جو ہیں وہ انسٹاگرام کے ہینڈلز ملتے ہیں جہاں پر اچھی یا تو وہ بات بول دیتے ہیں یا پھر وہ کوئی چیز سکھا دیتے ہیں. کوئی بھی کوئی چیز بنانا ہے, جیسے کھانا ہے, اگر کھانا بنانا سکھا رہے ہیں. ایون اسٹیچنگ کے کچھ لوگوں نے اسٹارٹ کیے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا ہے تو وہ سینا کیسے ہے, یا کپڑے کی ڈیزائننگ کیسے کریں. دیکھی ہیں لڑکیاں اس پہ ڈیزائننگ, بالکل پینٹنگ وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں, جیولری آج کل لڑکیاں. بالکل. تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ نہیں آپ نے اپنے آپ کو ایز اے آبجیکٹ ہی یوز کر کے جو ہے اس کو چلانا ہے, بلکہ آپ کسی اچھے کام کو جو ہے وہ پروموٹ کر کے بھی اس کے تھرو ارن کر سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ دیٹ کمپلیٹلی اگینسٹ کہ نہیں آپ سوشل میڈیا پلیٹفارمس کو یا آن لائن پلیٹفارمس کو بالکل یوز ہی نہ کریں اس کے لیے, لیکن جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ باؤنڈریز سے نہیں نکل سکتے ہیں, باؤنڈری سے نہیں نکل سکتے ہیں کہ اسلام نے کیا الاؤ کیا ہے اور اسلام نے کیا نہیں الاؤ کیا, اور یہ آپ کی بہتری کے لیے. ایک لاسٹ چیز میں اس میں جو ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی جو ہم سے مس ہو گئی نا, کہ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنے کی, ہماری یوتھ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ وزڈم اللہ کرے کہ بہت ینگ ایج سے عطا کر دیں. آمین. وہ یہ ہے کہ شہرت اور دولت دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ نہیں رہنے والی آپ کے ساتھ. کتنے ہی آپ نامور اور شہرت والے لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیں, کہاں گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ضروری نہیں کہ وہ مر گئے, بہت سے ایسے ہیں جو اپنی چوائس سے یا کسی بھی وجہ سے وہ چھوڑ کر چلے گئے اور اپنی لائف میں وہ بزی ہو گئے. اب وہ گمنام ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, کسی کو یاد ہی نہیں کہ کوئی اس طرح کا کوئی ایکٹر تھا, ڈائریکٹر تھا, پروڈیوسر تھا. 50 سال بعد یہ ہم بھی نہیں ہوں گے اگر ہم اس پہ گندگی پہ سیو کر گئے تو یہ بھی ہماری وہ آپ کی جو ہے وہ رہ جائیں گی چیزیں. آپ جو پیچھے اپنی جو بھی لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ آپ کی پیچھے رہ جائے گی. اب وہ اچھی لیگیسی آپ چھوڑتے ہیں یا پھر آپ کوئی ایسا دیکھیں, میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن بنی تھی اپنے اس وقت ڈیسیجن لینے میں, وہ یہ ٹرم تھی صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ. میرے مائنڈ میں بالکل یہی بات. صدقہ جاریہ وہ ہے جو بھی میں اچھا چھوڑ جاؤں گی اس دنیا میں, تو قیامت کے تک میں جب بھی اس دنیا سے چلی جاؤں قیامت کے تک وہ مجھ تک پہنچتا رہے گا. یعنی قبر میں یہ ثواب یہی پہنچنا ہے. اگر وہ گناہ جاریہ ہے, اگر میں گناہ جاریہ چھوڑ گئی اور میں نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی اس سے, یہ میڈیا پہ گواہ بنا لیا سب کو, ہاں, تو وہ قیامت تک وہ مجھ سے پہنچ رہے گا. اور یہ ریالٹی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریالٹی جو ہے وہ آخرت ہی ہے, ریالٹی آپ کی قبر ہی ہے, ریالٹی آپ کی جنت اور دوزخ ہی ہے. یہ اینڈ ہونے والا بالکل سب کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسپیشلی بینگ اے مسلم ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا. اور آپ نے اس کو کس سال چھوڑا تھا, مطلب آپ کا کس سال میں؟ میں نے 2011 میں چھوڑا تھا اس کو. ہاں, جب یہ میرے خیال انڈسٹری اب پاکستان میں یہ پروان چڑھنے لگی تھی چیزیں, میڈیا ابھی آ رہا تھا, تو اس دور میں آپ نے اس کو سوشل میڈیا اس وقت کیبل ٹی وی آ چکا. ہاں وہ تو تھا, لیکن یہ جو مطلب موبائلز وغیرہ چیزیں عام ہو رہی تھی تب. جی بالکل. اس وقت یہ ایپس وغیرہ نہیں تھی جتنی آج کل ہیں. تو اس دور میں یعنی کہ آپ ہوتی تو آپ اس زمانے کے جو کر رہی ہیں آپ ان سے بہتر کر سکتی تھیں, لیکن آپ نے ڈیسیجن لیا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی آخرت کو ترجیح دینا چاہتی ہوں. اور یہ بہت اچھا الحمدللہ فیصلہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جاننے کے بعد اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو قرآن میں ہے کہ اللہ اس کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جتنی زندگی پچھلی اللہ اس کو آپ کے لیے نیکیوں میں تبدیل کرے اور آپ کے گناہوں پہ اللہ پردے ڈال دے. اور میں یہ پیغام بس دینا چاہوں گا, جس طرح انہوں نے بتایا کہ جی میڈیا پر لڑکیاں فن سیکھ کر کوئی ایسا ہنر سیکھ کر کما سکتی ہیں, بن سکتی ہیں, یہ ساری ڈرامے بازی ہے جو کہتی ہیں کہ جی ہمارے لیے بس گھر چلانا تھا تو مجھے آنا پڑا. کوئی ایسا بہانہ اسلام میں نہیں ہے, نہ اللہ نے آپ کو ایسا مکلف بنا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نے کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالا کہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ. تو یہ جو کر رہی ہیں یہ سارا دھوکہ ہے. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا اپنی بہنوں کو, اپنی فکر کر لیں, ماں باپ اپنی فکر کر لیں, اور جو میڈیا پر آپ اپنے بچوں کا گناہ ایڈ ہوتے ہوئے دیکھ کر چپ ہیں تو یہ دیوس بھی نہ بنے اور اپنی غیرت بھی ختم نہ کریں.
تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں ہماری گیسٹ ہیں صاحب کا یہ جو بھی ان کا پروفیشن، میں اس کا نام بھی نہیں لینا پسند کرتا، الحمدللہ ابھی یہ باحیا ہیں اور یہ عمل آرگنائزیشن چلا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ماشاء اللہ لائف کوچ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی لائف میں برکت دے، اللہ ان کے اہل خانہ کے لیے برکت کا سبب بنائے، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا جنہوں نے ہمیں سورہ ناظرین انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اسلام پر زندگی رہے جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.